السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ میں جب تحقیق کے میدان میں تھا تو مجھے بتایا جاتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زیادہ تر جو ہے قیاس آرائی کرتے ہیں۔ تو پھر اس بات پہ بھی ہوتا کہ امام اعظم، جو اعظم کا لفظ ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد علماء کرام کی بیانات اور ان کی کتابیں، ان کو ملاتے ہوئے میں تو پہلے صحابہ کرام پر جو ہے بات کروں گا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اگرچہ ایسی بات ہے تو پھر سب سے زیادہ جو ہے صدیق نبی ہوتا ہے، تو یہ لقب جو ہے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب کیوں دیا۔ یہاں پہ جو آپ کا جواب ہوگا وہی جواب وہاں پہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، فاروق لقب جو پڑھا وہ کس لیے پڑھا؟ فاروق جو ہے لقب، یہ تو انبیاء کے ساتھ ہونا چاہیے، چونکہ صحابہ سے زیادہ انبیاء باطل اور حق میں فرق کرنے والے تھے۔ باطل اور حق میں فرق کرنے والے فاروق، تو یہ صحابی رسول کے ساتھ لگانے کا جو مطلب ہے یہ کس لیے ہے؟ یہاں جو جواب ہوگا آپ کا وہاں بھی وہی جواب ہوگا۔ حضرت عثمان غنی، سب سے زیادہ غنی جو ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ یہ لقب تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگانا چاہیے تھا، نہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہاں جو جواب آئے گا آپ کا وہاں بھی جواب وہی ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ جو لقب پڑا شیر خدا، شیر خدا جو ہیں سب سے زیادہ جو ہیں وہ تو انبیاء ہوتے ہیں، صحابہ تو نہیں ہوتے، اہل بیت تو نہیں ہوتے۔ تو یہاں جو جواب ہوگا وہاں بھی وہی جواب ہوگا۔ ذرا ٹھہر کر رکیے کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ صدیق جو ہے انبیاء کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، انبیاء کے بعد ان کا مقام ہے۔ تو فاروق جو ہیں انبیاء کے بعد جو ہیں یہ فاروق ہیں، اور غنی جو ہیں انبیاء کے بعد غنی حضرت عثمان غنی ہیں، اور شیر خدا انبیاء کے بعد جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ پہلے شیر خدا ہیں، جنہوں نے جنگیں لڑیں اور فاتح خیبر کہلائے۔ تو اسی لیے امام اعظم، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے امام اعظم محمد الرسول اللہ، سب سے اعظم امام جو ہیں وہ تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور یہاں بھی رکیے، اگرچہ میں بات کو اس طرح کھولوں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہاں ہمارا تھوڑا سا ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ اعظم سے مراد کیا ہے۔ ہم نے یہ تو بات لے لی کہ اعظم سے مراد سب سے بڑا اعظم، سب سے بڑا انسان، سب سے بڑی شخصیت۔ ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ شخصیت جتنی بڑی ہو جائے انبیاء سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ صدیق جیسے انبیاء کے بعد صدیق ہے، تو اسی طرح
فاروق جو ہے انبیاء کے بعد فاروق ہیں، اور غنی جو ہیں انبیاء کے بعد غنی ہیں، اور شیر خدا جو ہیں انبیاء کے بعد پہلے شیر خدا ہیں۔ اسی طرح جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے اماموں سے اعظم تھے، نہ کہ انبیاء سے بڑے، نہ کہ صحابہ سے بڑے، نہ کہ اولیاء سے بڑے، نہ کہ تبع تابعین سے بڑے۔ اپنے وقت کے جو دور کے امام تھے ان سے بڑے امام تھے، ان کو لقب اسی لیے ملا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک نے میرا شرح صدر کیا کہ میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بحثیں کرتا، اپنے ایمان کو خراب کرتا، میں اللہ سے قیامت تک کے لیے میں توبہ کرتا ہوں اپنے ایمان کی تجدید کی۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، میں ان باتوں کو لے کر جو ہے باتیں کرتا تھا۔ تو اسی طرح میں عوام الناس کو کہوں گا، علماء تو بڑے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، چاہے جس مسلک کے بھی ہوں۔ میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں، میں نے یہ جو باتیں سیکھی ہیں علماء کو سن کر، علماء کی کتابیں پڑھ کر، اور عادلانہ اور منصفانہ ہو کر کہ ایک میں مسلمان ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں اہل حدیث ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں دیوبندی ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں بریلوی اہل سنت ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں شیعان علی میں سے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح جو ہے اس بات پہ بھی زور دیا جاتا تھا کہ امام ابو حنیفہ ان کی بیٹی تھی، اور حنیفہ کے باپ، کہ جی یہ کیا ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، عورتوں کے ریلیٹڈ تھا مسئلہ، مخصوص تھا کوئی، تو مرد کو چونکہ اس کا علم کم ہوتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھا، پھر انہوں نے یہ جو ہے دین میں ان کو شامل کر لیا اپنی بیٹی کے نام پر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ خدا کی قسم، جب انسان کو مسلکی تعصب کی اینک لگ جائے تو اپنوں کے سوا سب کافر لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اصل کیا تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں عبداللہ تھا یا غالباً عبد الرحمن تھا، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ تو ان کا لقب کیوں پڑا؟ ہم یہاں کیا کہیں گے کہ یہ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان کو بلیوں سے پیار تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں وہاں دن گزارتے، رات گزارتے، تو وہاں جو بلیاں تھیں جب وہ کھانا آتا تو ان میں سے کچھ جو ہے کھانا ان کو کھلاتے، تو بلیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ چمٹتی چلی گئیں، محبت دیتے، کافی بلیاں تھیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ایک دفعہ تو نظر پڑی، کہا کہ ابو ہریرہ، تو ان کو یہ نام ایسا پسند آیا کہ اپنا نام انہوں نے وہ کہلوانا بھی بھلا دیا، لوگ ان کو اپنے اصلیت نام سے نہیں جانتے، ان کو جو ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں، بلیوں والا۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک دفعہ مسجد صحن نبوی میں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آرام فرماتے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کہا کہ قم ابا تراب، سبحان اللہ، قم ابا تراب۔ نیچے چٹائی نہیں تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا، اللہ والے ولیوں کے ولی حضرت علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر، تو وہ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو تب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قم ابا تراب۔ یہاں کیا مطلب لیں گے؟ مٹی کے باپ نہیں، مٹی والے، مٹی کے ساتھ چمٹے ہوئے۔
تو یہاں پہ بھی امام ابو حنیفہ جب ہم کہیں گے تو یہ حنیفہ جو ہے یہ کنیت ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ اس کنیت کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے یہ اٹیچ کیا ہے، نہ کہ ان کی تو بیٹی ہی نہیں تھی، میں نے یہ تحقیق کی ہے، ان کی تو بیٹی ہی نہیں تھی، غالباً ایک بیٹا تھا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بات بھی سنیں، قرآن پاک کا حکم ہے کہ آپ پہلے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ اگر کوئی خبر پہنچی ہے تو اس کی تحقیق کر لو، اس کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو کہ یہ کس حد تک حقیقت ہے، کس حد تک یہ غلط ہے، پھر اس کو آگے پھیلاؤ۔ کیونکہ اگر اچھی بات پھیلاؤ گے تو اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، اگر آپ بری بات پھیلاؤ گے تو اس میں بھی، گناہوں میں بھی آپ کا حصہ برابر کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے جس مسلک کے بھی بزرگ ہوں، میرے سر کا تاج ہیں۔ اگر کوئی میری بات سے جو ہے وہ اختلاف رکھتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، میرا دل سکون میں ہے۔ میں پہلے کی زندگی بھی میں دیکھتا ہوں، اب کی زندگی بھی میں دیکھتا ہوں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میں اکثر یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ پاک مجھے بھی جو ہے ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے بچائے۔ اللہ پاک سب کو بچائے۔ اور تھوڑا سا سوچئے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن جب انسان تحقیق کرتا ہے تو ایسی ایسی باتیں کھوج لاتا ہے کہ اس کے وہم و گمان سے بھی نہیں ہوتی۔ تھوڑی آپ کوشش تو کرو۔ میں یہ پیغام جو ہے میں نے یہ جو چینل بنایا ہے، یہ اسلامک چینل ریلیٹڈ ہے، اور موٹیویشنل، جو موٹیویٹ کرنے والی باتیں ہیں اسلام میں سے ہیں یا پھر اسلام کے ریلیٹڈ ہیں، جو بزرگان دین کے واقعات ہیں۔ میں نے اس لیے کیا ہے کہ دنیا کے پہلے میرا چینل تھا وہ تعمیراتی حوالے سے، تو میں نے ایک دن جو ہے جناب قاسم علی شاہ صاحب کی میں نے بیان سنا۔ انہوں نے کہا کہ انسان اپنے اندر کا ٹیلنٹ دیکھے تب وہ کام شروع کرے، جس میں انسان کا شوق ہو، جس میں اس کو تھکاوٹ نہ ہو۔ جو انسان کو ہنر ہو یا علم ہو یا کوئی چیز ہو تھکاتی ہے تو اسے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا وہ اصل نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ دنیاوی باتیں تو ہر بندہ کر رہا ہے، دین کے حوالہ سے جو ہے کم لوگ ہیں جو ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ موٹیویشنل چینل بنایا۔ اللہ پاک قاسم علی شاہ صاحب کو بھی جو ہے سلامت رکھیں، اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔